السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، جی ہاں، عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا، ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا روزے دار اعلان فرما دیا۔ یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کے تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو، پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس بابرکت تسبیح کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کے اس رفتاری دور میں ہم جس طرح بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب، حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارے معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے اخلاق اور خالق مالک اور رزاق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں مگن ہو چکے ہیں۔ ہم نے دین کو، جو ہمارے ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیا کی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی کہ رب کے پاس آ جائے۔ جی ہاں، قرآنی حقیقت کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے نور سے دور ہو گئے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخرتی مصیبتوں میں گرتے چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوسی ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوری اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے
अमल को कबूल फरमाया और उसी एक नेकी के बदले उस औरत के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। सोचिए, अगर एक फाशा औरत के एक कुत्ते पर रहम करने के अमल को अल्लाह ताला ने बख्शिश का जरिया बना दिया। अगर हम इंसानों पर रहम करें, अपने रिश्तों को जोड़ें और सबसे बढ़कर अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करें, तो हमारी परेशानियां, मुश्किलात और गम कितने ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह एक मशहूर हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास ज़मीन भर गुनाह लेकर आए और मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो, तो मैं इतनी ही मग़फ़िरत लेकर तेरे पास आऊँगा। यह है मेरे रब की बड़ी शान। वो सिर्फ हमारे एक कदम बढ़ाने का इंतज़ार कर रहा है, और अगर हमने सच्चे दिल से रुजू कर लिया तो वो तमाम गुनाहों को धो डालने के लिए तैयार है। अब जब हमने अपने रब की शान करीमी को समझ लिया है, तो हमें ये भी जानना है कि इससे ताल्लुक़ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि ताल्लुक़ जोड़ते ही हर मुश्किल, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का सबसे पहला और अहम रास्ता 5 वक्त की नमाज है, जो दीन का सुतून और ईमान का अमली सबूत है। नाज़रीन, इस्लाम की रूह इबादत और ज़िक्र इलाही में पनाह है। तिलावत कुरान, अल्लाह ताला का ज़िक्र, उसकी हम्दो सना, तस्बीहात अल्लाह के ज़िक्र की सबसे आला सूरतें हैं। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो अल्लाह के यहाँ ख़ास फजीलत रखते हैं, और उन्हीं में से एक वक्त असर का है। असर के वक्त आसमान पर सूरज मंजिल के आखिरी किनारे की तरफ बढ़ रहा होता है। दुनिया की रौनकें थमने लगती हैं और फिज़ा में ख़ास खामोशी छा जाती है। यही वो लम्हा है जब दिलों के दरवाजे ज़िक्र इलाही के लिए सबसे ज़्यादा नर्म होते हैं। इसी साअत में अर्श के फैसले के वक्त जब कोई इखलास नियत से ये तस्बीह पढ़ना शुरू करता है, तो रहमत इलाही के दरवाजे उसके लिए खुलने लगते हैं। उसकी हर मुसीबत, हर मुश्किल मिनटों में ख़त्म हो जाती है। उसके गिर्द फरिश्ते हिसार कायम कर लेते हैं और वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, और शैतान उसके करीब भी नहीं आ सकता। हदीस मुबारक में ये बात बार बार बयान हुई है कि अल्लाह का जिक्र और तस्बीहात से न सिर्फ बंदे का दिल मुनव्वर होता है, बल्कि उसकी तमाम मुश्किलें और परेशानियां दूर होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रों की मानिंद न बनाओ, बल्कि उनमें कुरान की तिलावत और ज़िक्र अस्कार किया करो, क्योंकि वो घर जिसमें ये अमल किए जाते हैं, वहाँ अहले आसमान के लिए घर नूर की तरह चमकता है, जैसे ज़मीन वालों के आसमान के सितारे। असर के वक्त जब ये तस्बीह पढ़ी जाती है, तो ये वक्त कबूलियत दुआ भी होता है। ये अर्श के फैसले का वक्त होता है। इस घड़ी में बंदा अल्लाह के करीब तर होता है। उसकी ज़बान से निकलने वाला हर कलमा अल्लाह के हुजूर ख़ास मुकाम रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस बात की अमली मिसाल है कि किसी तरह तस्बीहात और ज़िक्र अस्कार से ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये सिखाती है कि अल्लाह का ज़िक्र को सिर्फ ज़बान से नहीं, बल्कि दिल से पढ़ा जाए। जब बंदा अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसका ज़िक्र व अस्कार करके अल्लाह को याद करता है, तो उस पर ख़ास इनायत नाजिल होती है। बेशक हमेशा अल्लाह ताला के ज़िक्र व अस्कार के लिए औक़ात मुकर्रर करते हैं, और उनमें असर का वक्त ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि ये वो लम्हा है जिसमें दिन का इख्तिताम और रात की रूहानी इब्तिदा एक दूसरे से मिलते हैं। ये अर्श पर फैसले का वक्त होता है। नमाज असर और असर के वक्त की अहमियत व फजीलत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिनमें असर की नमाज की हिफाजत की ताकीद की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी, उसके आमाल ज़ाया हो गए। ये हदीस बताती है कि असर की नमाज ईमान और अमल की बुनियाद है। जो इस नमाज की पाबंदी करता है, वो गोया अपने ईमान की हिफाजत करता है, और जो इसे तर्क करता है, वो अपने नेक अमाल से महरूम हो जाता है। असर की नमाज जन्नत की ज़मानत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाजों की पाबंदी करेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। यह हदीस वाज़ेह करती है कि असर की नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान अहद वफ़ा की मानिंद है।
جو بندہ ان دو نمازوں فجر اثر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اثر کے وقت کی دعا قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، کہ اس سے حدیث ثابت بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کو گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی کہ دن کی محنتوں کا فیصلہ اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو تو گویا وہ اپنے دن کی خیر برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی کہ عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں۔ جی ہاں، انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاطر نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو؟ جی ہاں، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف میری یاد میں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل وسوسوں سے، اندھیروں سے اور غم کے بادل چھٹ جائے اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی کہ عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا وعدہ فرما دیا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقت عمل کو کرنے سے آپ نے سب سے پہلے خشوع اور خضوع اور مکمل یکسائی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔
اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گر گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے احتیاط کی شکل میں بیٹھ جانا ہے، احتیاط کی شکل میں بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ دھیان سے پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر دھیان دیں اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھتے آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہنے گا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھیں گے اس کے فوری بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 نام میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانوں کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، نام اللہ کی تسبیح رحمت ظاہر کرتی ہے۔ جب آپ اس نام کے اثر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کو گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمانوں کی تسبیح مکمل کرنے کے فوری بعد آپ نے قرآن کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت سورہ کوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے کہ ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ کوثر یعنی کہ کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ جب آپ نے یہ سورت مبارک پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے۔ جیسے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے الفاظ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ جو آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھیں گے تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اتنا طاقتور ہے کہ اسے پر اللہ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کریں اور تمام مشکل، تمام پریشانی اور غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے رب کریم، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات دی ویسے ہی ہمیں بھی ہر غم، دکھ اور ہر مشکل سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے۔ اے سب سے زیادہ مہربان، ہمیں اپنی یاد میں سکون اور اپنے قرب میں راحت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنے خیالات بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔